أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو معزز سامعین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کے نفاق اور ان کے دو رخی پالیسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری ہی قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر اور استہزاء کے لیے ہم ملتے ہیں، یعنی ہماری جو ملاقات ان سے ہوتی ہے وہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ منافقین کا جو سردار مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا، جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، وہ ان لوگوں سے کہتا تھا اور ملامت کرتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پوری طرح سے مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے ہیں۔ یعنی ان منافقین کا سردار جب اپنے منافقوں سے ملتا تو ان سے یہ کہتا کہ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں ہی میں شامل ہو گئے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو۔ تو اب چونکہ ان منافقین کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا تھا تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو مسلمان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ تو الغرض اس آیت میں منافقین کے دو رخی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ایمان والوں سے مراد وہ مسلمان جو سماج میں عزت والے تھے، بڑے مرتبے والے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب یہ ان سے ملتے تو خوشامد میں یہ کہتے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، تاکہ اسلام کے جو کچھ ظاہری فائدے ہیں، جیسے مال غنیمت میں حصہ ہے، اسی طرح جان مال کی حفاظت ہے، یہ فائدہ انہیں حاصل ہوتا رہے۔ تو اس اعتبار سے وہ خوشامد کے طور پر یہ کہتے کہ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کے کیا معنی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ حق سے دور اور سرکش کو شیطان کہا جاتا ہے، خواہ انسان ہو یا جنات ہو۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ اگرچہ شیاطین جنات کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سرکش انسانوں کے لیے بھی لفظ شیطان کا استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں شیاطین سے مراد منافقین کے سردار ہیں، اور شیطان کا لفظ شیطان کا
عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم ہے، یعنی ہر سرکش اور بھڑکانے اور گمراہ کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ شیطان ہر طرح سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کیا کرتا ہے، حتیٰ کہ شیطان نے کہا اللہ سے کہ میں اولاد آدم پر آؤں گا دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہر طرف سے میں ان پر حملہ کروں گا۔ تو فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی اور وہ تعجب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اب تو اولاد آدم بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ وہ اس مردود کے ہتھ کنڈوں سے بچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان نے تو 4 سمتوں کو ذکر کیا، لیکن اس نے 2 سمتوں کو چھوڑ دیا، ایک سمت ہے اوپر کی اور ایک سمت ہے نیچے کی۔ تو شیطان نے ان کو گنانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میرا گنہگار بندہ جب کبھی نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا اور اپنے ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ چونکہ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے اور شیطان اوپر کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس لیے ابھی میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اگر کبھی میرا بندہ نادم و شرمندہ ہو کر میرے در پہ آ کر اپنے سر کو جھکا دے گا تو چونکہ سر نیچے کی سمت کی طرف جھکا ہوا ہوگا اور شیطان نیچے کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس لیے میرا بندہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو الغرض یہ شیطانی حملے ہیں کہ وہ آدمی کو ہر طرف سے بہکاتا ہے، اور اس کی یہ زیادہ سے زیادہ چال ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمان کو ایمان سے دور کرے، نفاق کو اس میں داخل کرے، کفر کو اس میں داخل کرے، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرے۔ تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، اور جو آدمی اس کو اپنا لیتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور انہی چیزوں کا اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ تمسخر اور مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان شیاطین سے حفاظت فرمائیں اور اللہ رب العزت سے اپنا سچا پکا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذين يعملون الصالحات أن لهم